السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، اللہ کا کرم ہے، ایک مدت کے بعد الحمدللہ آڈیو کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں، اوقات میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارا موضوع ہے معتزلہ۔ عقائد کے چیپٹر میں بعض قومیں گمراہ ہوئیں، صحیح راستے سے ہٹ گئیں۔ ان گمراہ قوموں میں ایک قوم معتزلہ کی قوم ہے جو عقیدے کے چیپٹر میں گمراہ ہو گئی۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ صحیح عقیدہ حاصل کرنا اور اس پر اپنی زندگی کو قائم رکھنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام سے مالا مال کیا، اور دین اسلام اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو سیکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی تبلیغ و اشاعت کرنا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا عقیدے پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، صحیح عقیدہ حاصل کریں، اور جہاں جہاں عقیدے میں بگاڑ اور خلل نظر آئے سب سے پہلے اپنے دامن کو اس سے چھڑانے کی کوشش کریں، کیونکہ عقیدہ اگر درست نہ ہو اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے۔ قبولیت اعمال کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے۔ اگر کسی انسان کے عقیدے میں بگاڑ یا خلل ہو تو اس کی ساری عبادتیں رائے گاں ہو جاتی ہیں، اس کی ساری عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری گمراہ جماعتیں جو تاریخ میں وجود میں آئیں، اور ان گمراہ جماعتوں کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کے باب میں ان کے اندر کمزوری رہی، عقیدے کے چیپٹر میں کمزوری رہی، جس کی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ وہ دین اسلام سے ہٹ گئے، دین اسلام سے دور ہو گئے۔ اور خاص کر ہندوستان کے ماحول میں اللہ ہی حفاظت فرمائے، بہت کم لوگ صحیح عقیدہ جانتے ہیں، صحیح عقیدے پر قائم ہیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عقیدے سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں آڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ہم نے سوچا اس سلسلے میں کہ بعض گمراہ جماعتیں جو عقیدے کے باب میں آئیں وجود میں، ان کے بارے میں کچھ اگر معلومات حاصل ہو جائیں تو یقیناً اگر ہم برائی کو جانتے ہیں تاکہ اس سے اپنے دامن کو چھڑانے کے لیے، جیسا کہ کہتے ہیں عرفت الشر لا للشر، میں نے برائی کو جانا برائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ برائی سے اپنے دامن کو چھڑانے کے لیے، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے۔ تو لہٰذا آئیے اب ہم معلوم کرتے ہیں یہ معتزلہ کون ہیں، اس جماعت کی تاریخ کیا ہے۔ دراصل یہ معتزلہ، یہ جماعت دوسری صدی، سیکنڈ سنچوری میں یہ جماعت شروع ہوتی ہے۔ پہلی صدی تک، فرسٹ سنچوری تک اس جماعت کا وجود نہ رہا۔ سیکنڈ سنچوری کی جیسے ہی شروعات ہوتی ہے تو وہاں پر اس جماعت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس جماعت کو آغاز کرنے والا بندہ کون تھا؟ واصل بن عطا۔ واصل بن عطا جس نے اس جماعت کی شروعات کی۔ دراصل واصل بن عطا یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد تھا۔ آپ جانتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے جو کبار تابعین ہیں، تابعی کہتے ہیں صحابہ کے شاگرد کو، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے شاگردوں کو تابعین کہتے ہیں، تو تابعین کے شاگردوں کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو تابعین میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو 110 ہجری میں وفات پاتے ہیں، بڑے عظیم عالم دین تھے۔ تو ان کے شاگرد تھے واصل بن عطا، صاد سے لکھنا چاہیے، واصل جو ہے صاد سے لکھنا چاہیے۔ تو واصل بن عطا یہ حسن بصری کے شاگرد تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں ایک مرتبہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ بڑی غلطی بھی کرے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس دنیا میں اگر اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ شرک کے علاوہ
اگر کسی بڑی غلطی پر انسان کی وفات ہو جائے اور اس نے اگر توبہ نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے تو قیامت کے دن اس بندے کو معاف کر سکتے ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سزا دے کر اگر وہ بندہ موحد رہا، توحید پر قائم رہا تو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں بڑی غلطی کرتا ہے تو اگر اس نے توبہ کر لی الحمدللہ اللہ معاف کر دیں گے، حتیٰ کہ شرک جیسے بڑے گناہ سے بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اس دنیا میں اللہ معافی دے دیتے ہیں۔ لیکن شرک کے علاوہ بقیہ گناہوں پر اگر کسی جو ہے بڑے گناہوں پر انسان کی موت ہو جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ چاہے تو معاف کرے گا، اللہ چاہے تو سزا دے کر جنت میں بھیجے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ بقیہ جتنے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سورہ نساء کی اس آیت میں پوری صراحت کے ساتھ اس عقیدے کو واضح کیا۔ لیکن واصل بن عطا جو اس مجلس میں موجود تھا، اس نے اپنے استاذ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا اور کہا ایسا نہیں ہے شیخ، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے شیخ، بلکہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں بڑی غلطی کرے اور بغیر توبہ کے اگر وہ انتقال کر جائے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ شرک کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہیں اگر اس پر انسان کی موت ہوتی ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر وہ توحید پر قائم رہا تو سزائیں بھگتنے کے بعد، سزائیں ملنے کے بعد ضرور آخر میں جنت میں آئے گا۔ لیکن واصل بن عطا نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ بندہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فار ایگزامپل جو ہے اگر کوئی بندہ جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، دھوکہ دے رہا تھا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، خیانت کر رہا تھا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، زنا کر رہا تھا گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح جتنے جو ہے بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک بڑے گناہ پر بھی اگر اس کی موت ہو جائے اور اس نے اگر جو ہے توبہ نہ کی تو کہا کہ قیامت کے دن وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور دنیا میں وہ منزلۃ بین المنزلتین، دو منزل کے درمیان میں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یعنی توبہ کر لیا تو معاف کر دیں گے اللہ، توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن جو ہے وہ بندہ کافر شمار ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ پیش کر کے وہ مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ واصل بن عطا یہ عقیدہ پیش کر کے مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتزلنا واصل، واصل ہم سے الگ ہو گئے، واصل ہم سے الگ ہو گئے۔ تو اسی وقت سے اس جماعت کا نام جو ہے معتزلہ پڑ گیا۔ واصل بن عطا وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے اور وہاں سے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھتا ہے، اور اس کے بہت سارے غلط عقائد اور افکار ہیں۔ انشاءاللہ وہ کیا غلط عقائد و افکار ہیں انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں اس کے بعد والے آڈیو میں۔ بہرحال اتنی بات ذہن میں رکھیے، معتزلہ یہ وہ جماعت ہے جو دوسری صدی، سیکنڈ سینچری کی شروعات میں اس جماعت کا جو ہے وجود ہوتا ہے، اور اس جماعت کا جو فاؤنڈر ہے وہ واصل بن عطا ہے جو حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اس کی موت 130 پر 1 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آپ جانتی ہیں کہ 40 پر 1 ہجری میں اموی سلطنت کی شروعات ہوئی اور 130 پر 2 ہجری میں اموی سلطنت کا جو ہے خاتمہ ہوا۔ تو اموی سلطنت کے خاتمے سے پہلے یہ 130 پر 1 ہجری میں واصل بن عطا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے غلط عقائد تھے، غلط افکار تھے، وہ کیا عقائد ہیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ سیکھنے اور صحیح عقیدہ پر باقی رہنے اور صحیح عقیدے کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں جو غلط عقائد پائے جاتے ہیں اور عقائد میں جو بگاڑ اور خلل پایا جاتا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کی صلاحیت اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، آمین۔ جزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن وشکرا۔